سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان میں جو حالات آپ نے دیکھے، جس طرح لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور لاشیں کہاں چھپائی، کس طرح آرمی کے ٹرکوں نے اور دوسروں نے ان لاشوں کو غائب کیا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں طاہر القادری کے وہ الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کئیوں نے سنے ہوں گے، کئیوں نے نہیں سنے، اس لیے دوبارہ سناتے ہیں جی۔ اگر ان کے اقتدار کا خاتمہ نہ ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ طیبہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجنٹ ہے اپنے کاروبار کے مفاد کے اور پاکستان دشمن طاقتوں کے، انہیں اپنے مفاد کے سوا پاکستان کی سلامتی سے محبت نہیں۔ اگر ان کا اقتدار ختم نہ ہوا، پاک فوج کو پنجاب کی پولیس بنا دیں گے۔ اگر نواز شریف رہ گئے، میری بات کو لکھ لو، پین کے ساتھ لکھ لو، آپ کل یاد کریں گے پوری قوم یہ خرید چکے۔ ناظرین، یہ وہ تاریخی الفاظ ہے جو طاہر القادری صاحب نے فرمائے تھے۔ آج پاک فوج پنجاب پولیس بن چکی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ کہہ رہے جی کہ وہاں پہ لاشیں نہیں گرائی گئی، اب متی اللہ جان اور ایک اور صحافی دونوں کو گرفتار کیا اور ٹی وی پہ خبر یہ چلائی ہے کہ ان کے اوپر مقدمات تھے، مگر جو اطلاع یہ ہے کہ ایمس ہاسپٹل میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور وہاں پہ ان لوگوں نے کوشش کی جانے کی اور ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ فل پہرا ہے، 2-3 ہاسپٹل جو فائرنگ ہو رہی تھی اوپر سے ہو رہی تھی، اور کل لطیف کھوسہ نے 250 سے زیادہ افراد کا بتایا کہ ان کو قتل کیا گیا، اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے یہ سب کام ڈالا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ 3 گھنٹے تھے ان کے پاس، اور 3 گھنٹے میں جو لوگ ان کے چھپے ہوئے تھے وہاں پہ مختلف دفتروں میں، مختلف بلڈنگوں میں، وہاں انہوں نے جو پروگرام بنا کے ترتیب دیا تھا اس کے مطابق سب کچھ غائب کیا گیا، اور اتنی فائرنگ کی گئی کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھی ہے کہ وہاں پہ قتل عام ہوا ہے۔ جو ٹرمپ ہے اس نے بھی کہا کہ پاکستان میں جو حالات ہیں بہت ہی خوفناک ہیں اور فائرنگ کی گئی ہے، اور میرے سے کوئی امید نہ رکھیں یہ جو جنرل یہ جو آصم منیر ہے یا شہباز شریف۔ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں جناب، ہمارے اپنے بھی کئی سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوا، مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ گارنٹی کے ساتھ آپ کو میں کہہ دیتا ہوں۔ 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جن گاڑیوں کا انہوں نے جو حشر کیا وہ آپ دیکھ سکتے، تو انسانوں کا حشر انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے مفادات کی خاطر انہوں نے الیکشن چینج کر دیے، قوانین چینج کر دیے۔ بلوچستان میں تو بے شمار لاشیں گرتی رہتی ہیں، یہ جو خیبر پختونخوا وہاں بھی گرتی رہتی ہے۔ اب پنجاب میں بھی یہ کام شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پنجابی نہیں ہے مگر پاکستانی تو ہے نا، انسان تو ہے۔ تو جب خون لگ جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 200 مر گیا، 300 مر گیا، 400 مر گیا۔ اور ایک اور اندر کی خبر بتا دوں کہ جیلوں سے لوگوں کو بھی نکال کے مارا جائے گا، یا مار رہے ہوں گے، یہ دہشت پھیلانے کے لیے یہ سب کچھ کریں گے۔ اور جو ہاسپٹل میں ہے، جو زندہ ہے، ہو سکتا ہے ان کو بھی مارنے میں یہ کوئی کسر نہ چھوڑے، کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہاں ان کو یہ ثبوت پھر ملیں گے کہ یہ گولی لگی تھی، یہ لگی تھی، یہ کہتے ہیں جی گولی نہیں چلائی۔ وہاں اوپر سے بلڈنگوں سے جو پہلے ان کا پروگرام، اچھا مجھے بتائیے گلو بٹ پروگرام کس نے شروع کیا؟ اور پھر یہ سب ملے ہوئے، اور جو فوج میں لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ اپنی قوم کے قاتل ہیں۔ اور جب وہ کہتے ہیں جب کتا جو ہے وہ دوسرے کو نہیں کاٹتا تو وہ پھر اپنوں کو کاٹنا شروع کر دیتا، وہ حالت ہو چکی ہے اس ملک کی۔ آپ دیکھ لیں داروں ہوئے جو اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے۔ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ جو بشرا بیگم والا کیس بار بار یہ دہرا کہ وہ کیوں بھاگی اور وہ کیوں بھاگے، بشرا بیگم کو بھی کسی طرح گھیر کے مارنا چاہتے تھے، اور یہ میں بڑے آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی قسمت اچھی کہ وہ بچ، اس کی گاڑی کو بھی کسی طرح یہ وہاں پہ لے کے گئے، یا جو بھی گیم شیم ڈالی غدار، کیونکہ پی ٹی آئی میں بھی شامل ہے۔ جب بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے وہاں پہ غدار آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا۔ یہ خرید و فروخت کی منڈیاں، جو لوگ اسمبلیوں میں
بیٹھے ہوئے وہ بک جاتے ہیں، تو یہ تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے نہیں. جن لوگوں کی لاشیں گرائی گئی اب ان کی لاشیں بھی نہیں یہ دیں گے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ثبوت، وہ بھی تو یہ مانتے ہی نہیں ہے. یہ الیکشن آپ نے کروایا، یہ مانا کوئی؟ عدالتیں بدل دی، 26ویں ترمیم آ گئی، 27ویں آ رہی، یہ آ رہا وہ آ رہا. کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ یہ پانی پڑنے دیتے؟ بے شرمی کی یہ حد ہے کہ پورا پنجاب یا پاکستان بند کیا ہوا، اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں پنجاب کے عوام کا. یہ ڈبل گیم کرتے ہیں، اوپر سے کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے. وہی ڈاکٹر اسرار کے جو الفاظ تھے کہ سب سے بڑی منافق قوم ہے. اب ان کے اوپر جو پاکستانی عوام ان پہ عذاب کیوں آیا ہوا ہے، یہ بھی ایک لوگ سوال پوچھتے ہیں. کبھی ریسرچ کرے کیوں عذاب آتے ہیں لوگ قوموں پہ؟ وہ کوئی گناہ ہوتے ہیں تو عذاب آتے ہیں نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ قوم بھی پاک کو. آج میں ایک دیکھ رہا تھا، میرے پاس ہے اس بندے کی ویڈیو، وہ کہتا ہے کہ چھاپا پڑا، مری مرغیاں، مرے کچھو کمے، پتہ نہیں زندہ کچھو کمے، کتے بلیاں، ہر قسم کا گوشت وہاں پہ بکتا ہے. میرے پاس ویڈیو میں جو، یہ کون بیچتا ہے؟ یہ حکمراں تو نہیں بیچ رہے، مگر جو قوم ہے اس پر عذاب آنے کی وجہ بھی یہی ہے. جب آپ نے خود بھی اپنا معیار اتنا خراب کر لیا، اور پھر آپ کے اوپر ایسے کہ حکمران نہیں ہے جو مسلط کر دیے جائیں گے. پھر کلمہ طیبہ مٹاتے ہیں، مذہبی نفرت میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ ان کو کلمے کی عزت کا بھی خیال نہیں رہا. بے شمار مساجد ہیں وہاں پہ، ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہے. آپ اللہ کا نام مٹا رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے کس طرح خوش ہوگا؟ کیونکہ جب بھی کسی قوم پہ عذاب آیا، کوئی اللہ تعالیٰ خود آ کے نہیں، آپ کے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. کتنے عرصے سے یہ مسلط ہے، آپ ان سے جان نہیں چھڑا رہے، اور یہ مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. آج دیکھ لیں جو پاکستان کی حالت بن چکی ہے. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ قتل عام ہوا ہے، آپ جو مرضی کرتے. چلو جی نہیں ہوا، جائیں امبیسی، جو یورپین امبیسی ہے جتنی بھی ہیں، ان کو اجازت دیں، یا وہ خود جا کے وزٹ کرے وہاں ہاسپٹلوں کا. ابھی یہ لاشیں غائب کر دی جائیں گی، جلا دی جائیں گی، یہ کہیں دبا دی جائیں گی بلوچستان کے بنجر علاقوں میں پہنچا کے، وہاں جہاں دنیا نہ ہو. تو آپ کس چکر میں پڑے ہو؟ کتنے لوگ آج تک مار دیے نا. ناظرین، میڈیا اب اگر جی اتنا بڑا ایشو تھا تو یہ صحافیوں کو دو، وزٹ کرے جا کے ہاسپٹل پہ کیوں پیرے لگائے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے وہاں پہ پیرے لگانے؟ اگر آپ ٹھیک ہے. اچھا اب میں بتا دیتا ہوں کہ قتل کس نے کروایا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے. یہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف اور شہباز شریف، ان دونوں نے ایسی گیم ڈالی. ہوا یہ، وہ 3 بندے جو رینجرز کے انہوں نے خود ہی ٹرک کے نیچے دے کے مارے تھے، اس کی جب وہاں پہ وہ ان کی تدفین تھی تو وہاں ان کی ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ رات کو گولی چلا کے اڑا دو سب کو. اور اسی وقت یہ پلان بنا، اور اسی لیے شہباز شریف نے کہا کہ یہ سپہ سالار جو ہے اس کی مدد سے سب کچھ ہوا ہے. اور الحمدللہ یہ خونی لوگ ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ان پہ عذاب آئے گا، عذاب اسے کوئی نہیں آتے ہوتے. میں آپ کو بتا دوں وجہ پوچھے کیا ہے، کیونکہ آپ بھی تو اتنے پاک نہیں ہیں. عذاب تو تب آتے ہیں جب قوم پاک ہو، جب قوم اللہ کا نام مٹا رہی ہے، لوگوں کی مساجد سے، لوگوں کی قبروں سے بے حرمتی کر رہی ہے. جب آپ مردوں کی بے حرمتی کر رہے تو آپ کیسے یہ سوچ سکتے کہ آپ زندہ ہیں تو آپ کی عزت کی جائے؟ قوم کا جو بیڑا گرک کیا ہوا ہے، تو پنجاب پولیس تو بنا دیا فوج، آپ دیکھ لیں. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے مارا نہیں، کچھ نہیں کیا. ایک بندے کو اگر وہ ایک کنٹینر سے آپ کے سامنے پھینک سکتے ہیں تو لائٹیں بند کر کے یہ کیا نہیں کر سکتے؟ وہاں پہ جو خون خرابہ انہوں نے کیا، جس طرح فائرنگ کی، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ بڑی تعداد میں، کئی ہزاروں کی تعداد میں بتا رہے کہ 1000 لوگ، مگر میرا خیال ہے کہ اتنے نہیں ہیں، 200-300 کے درمیان لوگ جو ہے وہ مارے گئے. اور کچھ انہوں نے بھی مارنے ہیں، ہاسپٹل میں بھی مارنے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بھی اطلاع دے دیتا ہوں، جیلوں میں بھی مارنے جن کو اٹھا کے لے کے گئے. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدالتوں میں کہاں آپ جائیں گے، کس عدالت میں جائیں گے؟ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل جو کرائم کورٹ ہے، جب تک آپ وہاں پہ نہیں جا کے اپنی چیزیں ثبوت کے طور پر نہیں پیش کرتے، اس وقت تک کوئی بات چیت نہیں. میرا خیال کہ پاکستان کی جو حل مسائل نہیں ہونے والے. اب ایک اور کام یہ ڈالنے والے ہیں،
ان کے پاس ہے جی آج سے کچھ 1.5 مہینے بعد امریکہ میں صدارتی جو جیتے ہیں ٹرمپ صاحب وہ حلف لیں گے، اس سے پہلے ہو سکتا ہے یہ عمران کو کھلے لین لگا دیں۔ قوم کو انہوں نے ڈرا دیا، قوم کے اوپر پریشر ڈال لیا، اس میں یہ کامیاب ہو گئی۔ اب ان کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانا، اور اسی کے دوران عمران خان کی طرف سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے ایک خبر آ جائے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیونکہ پہلے انہوں نے یہی گیم ڈالی تھی 9 مئی کے دن۔ تو جناب اب یہ حساب آپ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں زندہ رہنا کتنا مشکل ہے انٹرنیشنل لیول پہ، جس طرح پارلیمنٹ میں لوگ باتیں کر رہے ہیں مختلف۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ ان کی امداد کرتے ہیں انہیں امداد بند کرنی چاہیے، جو لوگ ان کو ویزے دیتے ہیں ان کے ویزے بند کریں۔ یہ جتنے گینگ بیٹھا ہوا ہے، شہباز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف، ان سب کے جو انٹرنیشنل کرائم کورٹ ہے وہاں پہ درخواست دے کے ان کے فرانٹ گرفتاری جاری کروانے چاہیے، اور وہاں پہ آ کے اپنی صفائی پیش کریں۔ یہ پاکستانی عدالتوں کے قابو آنے والے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں۔ اور جو عوام، ایک بندہ میں دیکھ رہا تھا 17 سال کا بچہ، اس کو فوجی نے گولی مار، اندازہ لگائے جو فوجی گولیاں مار رہے ہیں وہ کیوں مار رہے ہیں، یا جو ہاسپٹل سے ڈاکٹر غائب کیے جا رہے ہیں وہ کیوں؟ اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ نے کوئی باہر بات کی تو آپ سوچ ہی نہیں سکتی ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ ان کی عورتوں کو بتا دیا گیا کہ اٹھا کے لے جائیں گے، اور پھر آپ کو بتائیے کہ ویڈیو بنائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی پرسکون زندگی، مگر ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے اور لوگ بھی ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے پٹھان جو ہے وہ بدلہ لیں گے، خانہ جنگی کی طرف ملک جا رہا ہے۔ اس کی کسی کو فکر نہیں، کوئی کہتا ٹوٹ جائے، کوئی کہتا کشمیر جو ہے ان کا آئینی حق نہیں۔ یہ ہمارے جو مخلص لوگ ہیں، کیونکہ انہیں نہ سیاست سے دلچسپی اپنے سے کہ جتنا یہ ظلم کریں گے اتنی ان کی وبا ہوگی۔ کون سی ممالک کرا رہے ہیں، کون سے اس کے پیچھے ہیں، میرا خیال یہ بھی کچھ دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ رہی بات جی امریکہ ہمارے یہ معاملات میں دخل نہ دے، تو امریکہ ہی آپ کو لے کے آیا، کون لے کے آیا؟ اگر آپ کو لانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے تو آپ کو فارغ کرنے میں امریکہ کا ہاتھ۔ ضیاء اللہ کے ساتھ اس نے اپنے سفیر کو بھی فارغ کر دیا تھا، جس طرح آپ اپنے لوگوں کو فارغ کر دیتے۔ پاکستان میں اس وقت بہت تکلیف دہ حالات، جن لوگوں کے گھروں کے چراغ بجھ گئے ہیں یہ ان سے پوچھ، تو یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک پاکستانی عوام کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پاکستانی عوام، میں نے تو میرے تمام پروگرام دیکھ لے، بہت سے لوگوں نے میرے پروگرام میں یہ کہا جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی خوشخبری آنے، میں کہا جو صحافی ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں ان کی بات سن لیتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو 2 سال پہلے بتا دیا تھا، 3 سال پہلے کہ عمران خان کو یہ دوبارہ نہیں آنا دیں گے، کسی صورت بھی نہیں آنے، دیکھ لے کیا اس کے ساتھ کیا۔ میڈیا جو غلط بیانی سے کام لے رہی ہے ان پر بھی افسوس ہے۔ اچھا خود ہی یہ جیو شیو پہ اور دوسرے چینلوں پہ لکھ کے بھیجتے کہ یہ خبر چلا رہی، ان کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں زندہ رہنا تو جس طرح ہم کہتے ہیں زندہ رہو، سب کھاؤ پیو، جن کے ہاتھ میں کچھ آیا ہوا باقی مٹی ڈالو۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔